سلامتی اور خوش آمدید عرفان رمضان میں وظائف رمضان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے کویسچنز اور آپ کے مسائل کا حل ہوگا ہمارے پاس. یقینی طور سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگا. ہماری یہ دعا پہلے ہی روز سے اور انشاءاللہ رہے گی جب تک سانس ہیں کہ خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، روزی میں برکت ہو، اور حاسدین کے حسد سے آپ دور رہیں، شریر لوگوں کے شر سے آپ دور رہیں، اور نظریں بد کرنے والوں کی جو بد نظریں ہیں وہ کہیں بند ہو جائیں. آپ آزاد رہیں، آپ کی فکر آزاد رہے، آپ کا گمان آزاد رہے، اور پھر آپ کرنے کے لیے حرکت رکھیں. آج کے اس عرفان رمضان کے اس خوبصورت سے سیگمنٹ جس میں وظائف ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور وہ نسخے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح. ایک بار پھر سے رمضان کی محفل سجی ہے، اور اس بار پھر عرفان رمضان میں ہمارے مہمان ہیں مولانا شہریار داؤد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ گئے آپ ترکی سے؟ آ گیا میں ترکی سے. کیسا رہا آپ کا سفر؟ 1 مہینے کا سفر کیسا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. وہاں بھی سنا ہے آپ نے جنات پکڑے ہیں؟ سننے میں ایسا آیا کہ وہاں بھی آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے. جنات دیکھیں، حقیقت یہ کہ ان کی حقیقت سے تو انکار ہے نہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہم نے خود ساختہ جنات بنا کر اپنے اوپر مسلط کر دیے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو الحمدللہ میں نے پکڑا ہے. اچھا، ہاں جی، پکڑ لیا؟ جی، پکڑ کے نکال بھی دیا. اللہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عرض کر دوں، مختصر لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ہفتے کو میری فلائٹ تھی صبح، یہ سیٹرڈے تھا، تو جمعے کو رات کو مجھے ایک ٹرکش خاندان میں لے جایا گیا. اچھا. کہ جی یہاں پر ان خاتون کے جو ہے نا مسائل ہیں کہ جی یہ ان کو 7-8 سال سے جنات ہیں، یہ باتیں کرتی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. میں گیا تو ان کے بچے بھی سارے بیٹھے تھے، بڑے پریشان تھے کہ جی اماں جان کی تو حالت خراب ہوتی ہے. تو میں نے جو بھی میرے ذرائع سے ان سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اور ان کے شوہر کے مابین جو ہے نا کچھ ناچاکیاں ہیں. اچھا. میں نے بتایا آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی کتنے عرصے سے ناچاکی؟ اس نے کہا یہ کوئی 6-7 سال سے. 6-7 سال؟ جی. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ جی بات یہی ہے، اصل میں جو جن آپ پر چھڑا ہوا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو ہے ڈپریشن، آپ کو ہے ٹینشن. بچوں کی شادیاں جیسے تیسے آپ نے کر تو دیا، ابھی بھی 3 بچیاں باقی ہیں آپ کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مینٹلی میوچول انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے میں ناکام ہیں. اسی وجہ سے اچھا وہ مان ہی نہیں رہی تھی، پھر مجھے مجبوراً تھوڑا سا کلم الناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق. میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، میرا تمہارے جن سے رابطہ ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑنے پہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اسے راضی کر دیا چھوڑنے پہ. آہستہ ایسا ہوگا شرط لیکن اس نے لگائی ہے کہ یہ اپنی شوہر سے بات کرے. اچھا. کرو گی؟ کہتی ہیں ہاں کیوں نہیں کروں گی. تو اب ان کی بات چیت کروا کر آ گیا ہوں. اور کل رات کو بھی فون پر بات ہوئی، جو مجھے لے گیا تھا کہتا ہے الحمدللہ اس کی جو ہے شدت میں کمی آ گئی ہے. آج تو جن آیا ہی نہیں اس کے اوپر، آج نہیں آیا، آیا ہی نہیں چھٹی پہ آج. میں نے کہا اب آئے گا بھی نہیں، کیونکہ بابا جی نے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ آ گیا ہے، تو باقی جنات ویسے ہی بھاگ جانے. ماشاءاللہ. مجھے اطمینان ہے کہ وہاں بھی لوگوں کو، پاکستانی لوگوں کی ان حرکات سے فائدہ ہوا جو کہ اچھی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہمارا وہی ہے، اس پہ آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. وظائف بھی آپ کو خاص طور سے رمضان کے بتاؤں گا. رمضان الکریم میں وہ کون سے وظائف ہیں جن کا ورد کرنا چاہیے، سوال پوچھوں گا، مگر ایک سوال حکمت سے بھرا ہوا ہے اور میں کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتا ایسے مواقع کو. تو آپ نے یہ جو بات کہی، ہیلا کیا، بہانہ کیا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک جھوٹ بولا تاکہ اصلاح ہو جائے، اس کی منظوری ہے؟ دیکھیں 4 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ جس سے آپ کسی کا قتل ہونے سے بچا لیں، کسی گھر میں فتنہ ہونے سے بچا لیں، کسی کی دوستی کروا دیں، اور چوتھی چیز شاید میرے دن سے بھی اتر گئی ہے. بہرحال میں نے ایز سچ جھوٹ نہیں بولا تھا. اصل میں اس کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کے مینٹل اسٹیٹس پر، اس کے لیول پر آنا پڑا. وہ کہتی ہے میرے پاس جن ہے، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا جی میں نے مان لیا اور میری بات ہو گئی تمہارے جن سے. اب یہ جو میں نے جملے بولے یہ ظاہری بات غلط تھے کہ میرے اس سے کسی جن سے بات چیت نہیں ہوئی ہے. جو اس کا مسئلہ تھا وہ الحمدللہ میں اس کی نفس مسئلہ کو سمجھ گیا تھا. اور جب میں نے کہا کہ ان کے شوہر کو بلاؤ، بٹھا کر کے بات چیت کراؤ، اللہ نے کرم کر دیا الحمدللہ. ان کی مینٹل اب وہ اٹیچمنٹ شروع ہو رہی ہے. اللہ کریم کرم کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھے. اس سے ایک راہ مل گئی ہمیں اور راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. وظائف کیا ہیں رمضان الکریم کے خاص عرفان رمضان میں؟ یہ شعور دیں آپ ہمیں. پہلے ہی روزے سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا، ہمیں نا وظائف کے بارے میں ایک جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا وہ بہت غلط ہے. اچھا ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے بابا جی نے دے دیا وظیفہ. جس بابے نے کوئی وظیفہ دیا
اچھا اس سے آپ کو فوراً ہی اگر کوئی ہلکا پھلکا سا بھی ریلیف مل گیا نا تو آپ نے کہنا بابا پہنچا ہوا ہے. بابا پہنچا ہوا ہے. حالانکہ بابے نے ریلیف نہیں دینا, صحیح. ریلیف دینا آپ کو اللہ کے اس کلام نے جو بابے نے بے بتایا. شک ایسا ہی. ٹھیک ہے نا, جب تک ہمارا یہ ذہن نہیں بنے گا کہ فاعل حقیقی اللہ ہے, اللہ ہی چاہے گا تو ہی یہ مسئلہ, یہ درد, یہ دکھ, آپ کی مصیبت پریشانی دور ہوگی, اللہ چاہے گا تو. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں ہوگی, چاہے آپ قرآن پڑھ کے بیٹھ جائیں. اسی کی رضا, اسی کی کی رضا. وہ وحد اللہ شریک ہے. ایک لائیو کال بھی جی ساتھ میں لے لیں, اس کو شامل کر لیتے ہیں. وہ اکیلا ہے مگر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور یقینی طور سے پروگرام بھی آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خوش آمدید. جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب, کہاں سے اور کیا کہیں گے الف لام میم اور عرفان رمضان کی خوبصورت سی ایک شام؟ جی سر, میرا نام ہے ملک علی. میں نے اپنی بھانجی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جی اس کی ایج ہے 15-16 سال جی. اور اس کو دورہ پڑتا ہے جی. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ جنات کا ہے, کچھ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی شاید کوئی میڈیکل پرابلم ہے, کوئی کیا ہے. اب وہ ایک میڈیسن کھا رہی تھی تو اس نے چھوڑ دی, تو پرسوں پھر اس کو دورہ پڑ گیا. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جی ہم کیا کریں کہ جی بتا سکتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ ہمیں؟ جی جی حضرت یقینی طور سے ضرور. آپ اپنا نام ایک بار پھر سے بتائیں, والدہ کا نام بتائیں. بچی کی جی میرا نام ہے علی حسن, ملک علی حسن. بچی کی والدہ کا نام؟ اور جی جو صاحبزادی ہیں آپ کی, ان کی والدہ کا نام؟ میری بھانجی ہے جی, وہ اس کا نام ہے زینب, اور اس کی والدہ کا نام ہے سائمہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. علامہ صاحب کیا حال ہے اس کا؟ یہ 15-16 سال انہوں نے ایج بتائی ہے, ڈیولپنگ ایج ہے, گروئنگ ایج ہے. اس ایج میں عموماً بچیوں کو یہ جو کرونا ہوا ہے نا, اس کو بہت آپ بالکل فراموش نہیں کر سکتے. اس کرونا نے بہت سارے جوان بچیوں کو بہت ڈپریشن میں ڈالا ہے. ایک تو سب کلوز ہو گئے, بند ہو گئے گھروں میں, پرائیویسی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, بچوں کی یہ ڈیولپمنٹ ایج ہے, ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. تو یہ جب کلوزنس ہوئی ہے نا, اس میں بعض چیزیں جو ہے نا بچوں کو بہت زیادہ ڈپریس کر گئی ہیں. خیر میں کھل کر بات نہیں کروں گا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس بچی کو آپ پابندی کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک ایک سانس میں کسی اچھے قاری سے پڑھوا کے پانی پہ دم کرا لیں. 7 ٹائم, صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. وہ پانی بچی کو آپ کم از کم 7 دن پلائیں, سیر افطار میں پلائیں, اور ہو سکے تو بچے کے جب اس کے اوپر جب دورے کی کیفیت بڑھے اس بچی کے اوپر اس کی چھڑکاؤ بھی کریں. انشاءاللہ ڈیلی یہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھوا لیا کریں کسی سے, یا خود پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ آمین تک. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ بچی بہتری کی طرف آ جائے گی. اور اگر یہ ہو سکے میرا نمبر نوٹ کر رہے ہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں رات 11 بجے کے بعد. مزید وضاحت جی وضاحت ٹھیک خوبصورت ہو گیا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے وظائف رمضان عرفان رمضان کے اس خوبصورت سے پروگرام میں. آپ کا انتظار رہے گا.